میرے لیے تبدیلی کا حقیقی لمحہ وہ تھا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ مسائل ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے، بلکہ صرف اسے بتائے جاتے ہیں جو واقعی آپ کو بچانے یا آپ کی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ باقی رہے دوسرے لوگ تو ان سے بات کرنا محض فضول گوئی ہے جو آپ کو تھکا دیتی ہے اور کچھ بدلتی نہیں۔ ایسے شخص سے شکایت کرنا جس کے پاس نہ حل ہو اور نہ دانائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آگے سنانے کے لیے ایک کہانی دے رہے ہیں، نہ کہ وہ آپ کو کوئی سہارا دے گا۔ جبکہ ایک باشعور اور صحیح رہنمائی کرنے والے شخص کے ساتھ کہی گئی ایک بات آپ کا پورا راستہ بدل سکتی ہے۔ نفسیاتی طور پر ہر وہ شخص جو آپ کو سنتا ہے آپ کے دکھ کو سمیٹنے کا اہل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ چابیاں ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں، آپ کے اندر کو سکون دیتے ہیں اور ایک سچے لفظ سے آپ کا راستہ روشن کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تالے ہوتے ہیں، وہ آپ کو الجھا دیتے ہیں، آپ کی امید بجھا دیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہر امکان کو بند کر دیتے ہیں۔ بہت احتیاط سے انتخاب کریں کہ آپ کسے اپنی داستان سناتے ہیں، کیونکہ غلط جگہ پر کہی گئی بات زخم کو مزید گہرا کر سکتی ہے اور صحیح جگہ پر کہی گئی بات شفا کا آغاز ہو سکتی ہے۔ وہ ایسا بچھڑا ہے کہ جیسے زندگی سے روح کا ناتا ٹوٹ گیا ہو۔ اس کی جدائی کوئی عام فراق نہیں تھی، بلکہ ایسی خاموش موت تھی جس کے بعد ہر سانس بوجھل ہو گئی۔ دل کے آنگن میں اداسی نے مستقل ڈیرا ڈال لیا ہے اور اس بچھڑنے نے ماضی کی ہر حسین یاد کو زہر آلود کر دیا ہے۔ ہر گزرتا دن ایک نئے عذاب کی طرح طلوع ہوتا ہے، جہاں نہ منزل کی خبر ہے اور نہ سفر کا کوئی شر، بس ایک خالی پن ہے، ایک گہرا سناٹا جو یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی کا سب سے قیمتی حصہ اب صرف ایک بھولی بسری داستان بن کر رہ گیا ہے۔ اس جدائی کے بعد نہ کسی سے ملنے کی خواہش رہی اور نہ کسی کا انتظار، بس ایک ہی دعا ہے کہ یا تو یہ وقت تھم جائے یا دل کا یہ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ زندگی ولادت کے ساتھ نہیں بلکہ ذہنی بلوغت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور زندگی موت کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے بجھنے کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ دین سے دوری نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، بلکہ اس کی ہماری زندگی پر بھی بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں برکت نہیں رہتی، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ذہن ایک کشمکش میں گھرا رہتا ہے، ہر وقت مایوسی کی کیفیت رہتی ہے، سب کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ زندگی اتنی لمبی بھی نہیں کہ اگر آپ اسے ایسے لوگوں کے ساتھ گزار دیں جہاں آپ کو سارا وقت اپنے کاموں کی صفائی دیتے ہی گزر جائے۔ آپ سے محبت رکھنے والا آپ میں خیر ہی خیر دیکھے گا، باقی لوگوں کو آپ راضی کرنے میں ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ صبر کی تلخی آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن جب اس کا عوض ملے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے۔ انسان کوئی وینٹیلیٹر تو نہیں ہوتے کہ اگر ساتھ نہیں ہوں گے تو سانس نہیں آئے گی۔ جس کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد آپ کو ایڑیوں کے بل اونچا کھڑے ہو کر دکھانا پڑے کہ میں تمہاری زندگی میں شامل ہوں، مجھے دیکھو، میری طرف دھیان دو، تو کوئی خوش فہمی رکھے بغیر اس کی زندگی سے خود نکل جائیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو نکال دے۔
ہم نے بہت سے معاملوں میں ترقی کی ہے، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں صدیوں پہلے تھے۔ کہاں؟ بیٹیوں سے دور۔ وہ اپنی ہر جنگ میں تنہا ہیں، چاہے کردار کی ہو یا اعتبار کی، اپنا آپ ثابت کرنے کی ہو یا تعلیم حاصل کرنے کی۔ مجھ پر ہر صبح یہ واضح ہوتا ہے کہ اس زندگی میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی یہاں جینے کے لائق کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی توانائی اور اپنے دل کی صحت کو بغیر کسی قیمت کے کھو دیا ہے۔ میں نے حالات اور لوگوں کو اپنی ضرورت سے زیادہ دیا، اور اب میں سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز اس قابل نہیں ہے کہ ان پر اتنا کچھ وار دیا جائے۔ زندگی میں جو ناانصافیاں، محرومیاں اور نصیب کی سختیاں ملیں، ان پر میں نے شور نہیں مچایا، شکوہ نہیں کیا، باہر سے خاموش رہی، مگر وہ درد، وہ دکھ، وہ سوالات اندر ہی اندر میرے وجود کو کھاتے رہے۔ میں مسکراتی رہی، صبر کرتی رہی، مگر یہ خاموشی آہستہ آہستہ مجھے اندر سے توڑتی چلی گئی۔